اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ تمام غیب کا اختیار پروردگار کو ہے، اور تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ اور جب تکلیف پہنچنے کے بعد ہم نے لوگوں کو ذرا رحمت کا مزہ چکھا دیا تو فوراً ہماری آیتوں میں مکاری کرنے لگے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ خدا تم سے تیز تر تدبیریں کرنے والا ہے، اور ہمارے نمائندے تمہارے مکر کو برابر لکھ رہے ہیں۔ وہ خدا وہ ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں تھے اور پاکیزہ ہوائیں چلیں اور سارے مسافر خوش ہو گئے تو اچانک ایک تیز ہوا چل گئی اور موجوں نے ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا، اور یہ خیال پیدا ہو گیا کہ چاروں طرف سے گھر گئے ہیں۔ تو دین خالص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اگر اس مصیبت سے نجات مل گئی تو ہم یقیناً شکر گزاروں میں ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جب اس نے نجات دے دی تو زمین میں ناحق ظلم کرنے لگے۔ انسانوں، یاد رکھو تمہارا ظلم تمہارے ہی خلاف ہوگا۔ یہ صرف چند روزہ زندگی کا مزہ ہے، اس کے بعد تم سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہوگی، اور پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے۔ زندگانی دنیا کی مثال صرف اس بارش کی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے مل کر زمین سے وہ نباتات برآمد ہوئیں جن کو انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے سبزہ زار سے اپنے کو آراستہ کر لیا اور مالکوں نے خیال کرنا شروع کر دیا اب ہم اس زمین کے صاحب اختیار ہیں، تو اچانک ہمارا حکم رات یا دن کے وقت آ گیا اور ہم نے اسے بالکل کٹا ہوا کھیت بنا دیا، گویا اس میں کل کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم اسی طرح اپنی آیتوں کو مفصل طریقہ سے بیان کرتے ہیں قوم کے لیے جو صاحب فکر و نظر ہو۔ اللہ ہر ایک کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے نیکی بھی ہے اور اضافہ بھی، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی ہوگی اور نہ ذلت، وہ جنت والے ہیں اور وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ہیں ان کے لیے ہر برائی کے بدلے ویسی ہی برائی ہے، اور ان کے چہروں پر گناہوں کی سیاہی بھی ہوگی، اور انہیں عذاب الہی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہرے پر جیسے سیاہ رات کی تاریکی کا پردہ ڈال دیا گیا ہو، وہ اہل جہنم میں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس دن ہم سب کو اکٹھا جمع کریں گے اور اس کے بعد شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شرکاء سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرو، اور پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے اور ان کے شرکاء کو کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، اب خدا ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے گزشتہ اعمال کا امتحان کرے گا، اور سب مولا برحق خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹا دیے جائیں گے، اور جو کچھ افطرا کر رہے تھے وہ سب بھٹک کر گم ہو جائے گا۔ پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ تمہیں زمین و آسمان سے کون رزق دیتا ہے، اور کون تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک ہے، اور کون مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون سارے امور کی تدبیر کرتا ہے، تو یہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو آپ کہیے کہ پھر اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ وہی اللہ تمہارا برحق پالنے والا ہے، اور حق کے بعد ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم کس طرح لے جائے جا رہے ہو؟ اسی طرح خدا کا عذاب فاسقوں کے حق میں ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ ذرا پوچھئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو خلقت کی ابتدا کرے اور پھر دوبارہ اسے پلٹا سکے؟ اور پھر بتائیے کہ اللہ ہی مخلوقات کی ابتدا کرتا ہے اور وہی انہیں پلٹاتا بھی ہے، تو تم آخر کدھر چلے جا رہے ہو؟ کہیے کہ کیا تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو حق کی ہدایت کر سکے؟ اور پھر بتائیے کہ اللہ ہی حق کی ہدایت کرتا ہے، اور جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ واقعاً قابل اتباع ہے، یا جو ہدایت کرنے کے قابل بھی نہیں ہے مگر یہ کہ خود اس کی ہدایت کی جائے؟ تو آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اور ان کی اکثریت تو صرف خیالات کا اتباع کرتی ہے، جبکہ گمان حق کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ بے شک اللہ ان کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ اور یہ قرآن کسی غیر خدا کی طرف سے افطرا نہیں ہے، بلکہ اپنے ما سبق کی کتابوں کی تصدیق اور تفصیل ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے پیغمبر نے گھڑ لیا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ تم اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آؤ، اور خدا کے علاوہ جسے چاہو اپنی مدد کے لیے بلا لو، اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو۔